بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آج بڑی ایک امپورٹنٹ ڈسکشن آپ سے کرنی ہے. آپ نے سنا ہوگا ڈیجیٹل قرضے, یہ ایک نئی ٹرم ہے, شاید آپ کو اس کو استعمال تو کر رہے ہوں ڈیجیٹل قرضوں کو, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے. اچھا, ڈیجیٹل قرضوں کے متعلق بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فرض کریں آپ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمیں کسی اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, خاص کر میں درمیانے طبقے کی بات کر رہا ہوں, آج کل ویسے بھی مہنگائی ہے اور اچانک آپ کو ضرورت کی 10-20 ہزار کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو پہلے ہم کیا کرتے تھے, ہم دوستوں سے قرض لے لیتے کہ یار دینا, یار کوئی ضرورت ہے, کوئی اچانک ہاسپٹل جانا پڑ گیا, کوئی شادی خوشی غمی آ گئی, تو اس کے لیے ہم دوستوں سے لے لیتے تھے. آج کل کیونکہ سارے خاص کر جو لوور مڈل کلاس ہے اس میں ایک دوسرے کو شاید اتنی استطاعت نہیں ہے کہ قرضے دیے جائیں, تو نئی فراڈ سامنے آئے ہیں, نئی چیزیں سامنے آئی ہیں. جی ہاں, وہ نئی ٹیکنیک ہے ڈیجیٹل قرضے. آپ پلے اسٹور پہ جاتے ہیں تو پلے اسٹور پہ آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہاں بہت ساری ایسی ایپ موجود ہیں جو آپ کو 10,000 سے لے کر 50,000 تک کے 90 دن کے لیے آپ کو قرضہ دے دیتے ہیں. اچھا, اس پہ تھوڑا سا ظاہر ہے مارک اپ بھی وہ لیتے ہیں کہ آپ کو قرضہ انسٹالمنٹ میں آپ ان کو واپس کر دیتے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ آپ کو پھنساتے ہیں کس طرح, آپ کے ساتھ فراڈ کس طرح کرتے ہیں, آپ کو تنگ کس طرح کرتے ہیں, اس ویشیس سرکل میں آپ پھنستے کیسے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو فرض کریں کہ آپ کو اچانک ضرورت پڑ گئی 20-30 ہزار روپے کی, تو آپ نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا, آپ کو ایپ بتا رہی ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے, تو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ قرضہ آپ نے 90 دن کے لیے لے لیا. وہ قرضہ 2-3 دنوں میں آپ کو مل بھی جاتا ہے. آپ نے 30,000 روپے لیا تو وہ وہاں آ جاتا ہے کہ آپ نے 30,000-35,000 ان کو واپس کرنا ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے 90 دن میں قرضہ واپس کر دوں گا, لیکن ایکچولی میں ایسا نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ تیسرے چوتھے دن آپ کو کسی ایجنٹ کا, جو ریکوری ایجنٹ ان کا ہوتا ہے, اس کا فون آنا شروع ہو جائے گا. وہ آپ کو کہے گا جی آپ نے قرضہ واپس کریں میرا. تو آپ کہیں گے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میں نے تو 90 دن کے لیے قرضہ لیا تھا, آج تو تیسرا دن ہے, میں نے تو ابھی استعمال بھی پورا نہیں کیا, تو میں کیسے واپس کر دوں. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ آپ نے جو ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی وہ غور سے دیکھی نہیں ہے. ہاں البتہ اگر آپ اس کو قرضے کی مدت کو بڑھانا چاہتے ہیں, ابھی نہیں دے سکتے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ پھر اس کی ایکسٹینشن منی دے دیں. ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, ایکسٹینشن منی دے دیں. اچھا جی, آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, وہ 2-4 ہزار 5,000 روپے آپ کو 5-6 دن مزید دینے کے لیے ایکسٹینشن منی آپ سے وصول کرتے ہیں. اب آپ نے وہ دے دی, اس کے بعد پھر وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, جی آپ کی وہ ایکسٹینشن جو منی تھی وہ اس کا ٹائم بھی پورا ہو گیا جو آپ نے دی سی اس مد میں, تو اب آپ پیسے واپس کریں. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کیا ہو گیا, میں نے تو 90 دن کے لیے لیا تھا. اچھا, اس کے بعد وہ آپ کو ڈراتے دھمکاتے کس طرح, آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا سارا ڈیٹا ہم نے لے لیا, آپ کے جتنے دوست رشتہ دار ہیں اب ہم ان کو کال کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ آپ ہمارے پیسے نہیں دے رہے, یعنی آپ کو بدنام کرنے کی دھمکیاں دیں گے. اچھا, تو اس کا حل کیا, یہ کمپنیاں ہیں کون, کہاں سے آتی ہیں, کیا SCCP اس کی کوئی اس پہ کوئی قانون نافذ ہوتا ہے. حالانکہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ 2009 میں عمران خان نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے یہ ایک پالیسی بنائی تھی, اعلان کروایا گیا تھا کہ جو مقروض ہیں, قرضہ ہے, اس کی ریکوری کے لیے ان کو نہ ہراساں کیا جائے گا, نہ ڈرایا جائے گا, نہ عدالت میں لے کے جائے گا, ان کو بار بار پیسے واپس کرنے کا وعدہ یاد دلوایا جائے گا کہ آپ نے پیسے دینے ہیں. یعنی ڈرانے دھمکانے کا کوئی قانون نہیں ہے. لیکن یہ ایپس جو ہیں یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں, یہ آپ کو ڈراتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, پھر مجبوراً آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کو پیسے دینے کے لیے کسی اور سے پیسے پکڑتے ہیں. ایک سرکل میں, ایک ویشیس سرکل میں آپ پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں, کچھ کمپنیاں اس طرح آپ کو ایک وہ جھکڑ لیتی ہیں, ایک جال بنتی ہیں آپ کے گرد, لوگوں کے گرد. جو غریب آدمی ان سے اپنی داد رسی کے لیے قرضہ لیتا ہے وہ اس کے دام میں آ جاتا ہے. تو SCCP کا کہنا ہے کہ ایسی کمپنیوں پہ بہت ہمارا اختیار اتنا نہیں ہے کہ کوئی رول اینڈ ریگولیشن اس پہ ہم بہت اپلائی کر سکیں. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جو لوننگ ہے وہ صرف بینکس دے سکتے ہیں, اس طرح لون کا کوئی قانون بھی نہیں ہے, کوئی SCCP اس کو لاء نہیں کرتا کہ اس طرح عام طور پہ آپ نو ڈاؤٹ کہ جو ہے سمال
फाइनेंसिंग वो होती है, हर जगह पे दी जाती है, लेकिन उस पर भी एक मैकेनिज्म है, उसको इसके ज़रिए रेगुलेट नहीं किया जा सकता, इसका कानून नहीं है। तो उसके लिए एहतियात क्या करने की ज़रूरत है? अगर आपने इस तरह की कोई ऐप डाउनलोड करके कोई कर्जा लेना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उनकी टर्म एंड कंडीशन पढ़नी है, देखनी है, और कोशिश करनी है कि वो जो ऐप है कोई बेहतर ऐप से आप ले लें अगर ज़रूरत पड़ गई है, तो कोशिश करें कि आप इस तरह का डिजिटल लोन ना लें। और ये आपको ये बताऊं कि प्ले स्टोर की एक जो तहकीक है, या कह लें कि उसका जो डाटा है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये डिजिटल कर्जे इन ऐप के थ्रू लेते हैं लोग, और ज़्यादा फंसते भी इसी में, ज़ाहिर है जो ज़्यादा लेते हैं तो वो फंसते भी इसी में वही लोग हैं। तो एक और इसमें एक सवाल है कि इसको ओन कौन करता है? क्या ये पाकिस्तानी कंपनियां हैं या किसी दूसरे मुल्कों से ये कंपनियां ओन करते हैं, दूसरे लोग ओन करते हैं? तो इसमें एक और चीज़ भी सामने आई है कि इसमें बहुत सारे जो को पार्टनर्स हैं वो चाइनीज़ हैं। हालांकि चाइना में इस तरह की कोई भी लोनिंग वो ममनू है, यानी चाइना इसको अलाउ नहीं करता, लेकिन किसी लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा, हो सकता है ये गलत भी हो बात, लेकिन बहरहाल ये गैर मुल्की भी हैं और मुल्की भी इसको ओन करते हैं। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, इस हवाले से ये ख़बर थी कि एक तरह का कहना था, चूँकि हम डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं और एक डिजिटल मीडिया की सोसाइटी पे भी हम काम कर रहे हैं, तो जो डिजिटल से रिलेटेड ख़बरें होंगी यकीनन मैं आपसे वो कोशिश करूँगा कि गाहे बगाहे शेयर भी करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ ज़रूर करें, लेकिन आँखें, कान और दिमाग को खुला रख के, क्योंकि इसमें एक फॉर्म होता है टर्म एंड कंडीशन का, वो आप बिना देखे उसको आप चेक करते हैं और साइन आगे निकल जाते हैं। तो वो जब इस तरह का कोई मामला आता है तो कहते हैं जी आपने तो फॉर्म चेक किया हुआ है, यानी आपने पढ़ा हुआ है। तो कोशिश करें कि जो भी इस तरह की कोई चीज़ आप लें उसकी टर्म एंड कंडीशन ज़रूर देख लें, उसको गौर से पढ़ें, फिर इस तरह का कोई फ़ैसला करें। थैंक यू वेरी मच।